بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ تتخذو تم بناؤ بطانتاً دلی دوست، من دونکم اپنے علاوہ کو، لا نہیں، یألونکم وہ کمی کریں گے تم سے، خبالا خرابی میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما عنتم کہ تم مشقت میں پڑو، قد تحقیق، بدت ظاہر ہو گیا، البغضاء بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو کچھ، تخفی چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے سینوں میں، اکبرو زیادہ بڑا ہے، قد تحقیق، بینا واضح کر کے بیان کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، ان اگر کنتم ہو تم، تعقلون عقل رکھتے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے، ودوا ما عنتم وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم تحقیق بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون تحقیق ہم تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو کھول کر واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں اگر تم عقل رکھو، اگر ہو تم عقل والے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 118 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے ساتھ رکھے گئے رویے کو اس کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ اگر دوستی کرنی ہے، تعلقات بنانے ہیں تو کس حد تک کرنے چاہیے، اور کیسے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کتنے وہ مسلمانوں کے خیرخواہ ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر واضح کر کے ہم سب کو بتا رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ان باتوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر ہم ان پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پہ دو بڑے قبیلے جو اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے، وہ اوس اور خزرج تھے۔ چونکہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودی رہتے تھے کافی زیادہ، تو ان کے ظاہر آپس میں تعلقات تھے، اسلام دعا تھی، آنا جانا تھا۔ تو جب اوس و خزرج وغیرہ مسلمان ہوئے تو ان کے تعلقات جو ابھی تک یہودیوں کے ساتھ ویسے ہی تھے، ٹھیک ہے، ابھی تک ان کے تعلقات تھے، کیونکہ منع نہیں تھا اسلام میں کفار کے ساتھ بات چیت کرنا، ابھی بھی منع نہیں ہے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بات چیت کرنا، ان سے فرینڈ شپ کرنا، ان سے گپ شپ کرنا، ان کے ساتھ آنا جانا، ان کی خیرخواہی کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، ان میں سے کوئی بھی چیز منع نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی آپ ان کے ساتھ خیرخواہی فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے فوت ہونے تک بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بولنا یا ان سے دوستی کرنا یا ان کا خیال رکھنا، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ایسی ہی ایک آیت مبارکہ ہم نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ تو اللہ رب العزت کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ اس سے منع کر رہے ہیں کہ اوس و حضرت جب یہودیوں کے ساتھ ملتے، گپ شپ کرتے، چونکہ وہ ایک مسلمان تھے پہلے سے، ان کے دل صاف تھے، اچھے لوگ تھے، اور بعد میں اب تو صحابہ کرام بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی، تو وہ ان کے ساتھ مخلص طریقے سے گپ شپ کرتے، ان کے اوپر بھروسہ کرتے۔ تو کبھی کبھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے کرتے کوئی راز کی بات بھی ان کے دل سے، زبان سے نکل جاتی تھی، مثلاً کہ مسلمان جو وہ بھی ارادہ رکھتے ہیں مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، یا کچھ تیاریاں اچھی کر رہے ہیں یا مضبوط ہو رہے ہیں، اس طرح کوئی بھی بات ان کے ذہن میں آتی تو وہ اس طرح کی بات بتا دیتے۔ تو یہودیوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے، وہ پھر وہاں پہ استعمال کرتے اور ان کو اطلاع دیتے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نقصان
نقصان ہوا، پریشانی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو اگر، تو پھر ایسی دوستی نہ ہو کہ وہ دلی دوستی ہو۔ دلی دوستی کس کی ہوتی ہے؟ بتوانا بطن سے ہے، یہ استر کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل جسم کے ساتھ جو چیز چمٹی ہوئی، یعنی بہت دلی، بہت گہرا دوست، ایسا دوست کہ جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، جو آپ کے لائف سٹائل پہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہ، آپ کے نماز روزے پہ اثر انداز ہو جائے۔ آج بھی اگر کسی کا یہ اس طرح کی راز والی بات نہیں بھی ہو، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ آپ لوگ اگر وہ باہر میں جو میری بہن رہتی ہیں، اگر ان کی کولیگز ہیں یا ان کے کوئی تعلقات ہیں، پڑوس میں ہیں غیر مسلم یہودی اور عیسائی، تو ان کے ساتھ اگر تعلق بناتے ہیں، اسلام دعا کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اسلام دعا ہو جتنی مرضی، لیکن اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ کا کوئی اسلامی شعار اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت آئے اور پھر وہ سوچیں کہ اچھا میں نماز پڑھوں گی تو یہ میری جو ہے نا کرسچن بہن جو ہے نا وہ حیران ہو جائے گی، ابھی نماز پڑھ رہی، ہم گپ شپ کر رہے ہیں تو محفل سے اٹھ کے اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یہ دکھاوا کرے کچھ بھی جس کے لیے مطلب اپنے آپ کو ان ایزی فیل کرے انسان۔ پردہ کر رہی ہے تو اچھا یہ لوگ تو باتیں کریں گے، میری کولیگز ہیں، میری کلاس فیلوز ہیں، تو میں ان کے سامنے کیسے نقاب کروں، کیسے میں اسکارف کروں، کیسے میں دوپٹہ رکھوں، کیسے میں اپنے آپ کو ڈھکوں، کیسے میں اچھے بڑے کپڑے پہنوں، سب کچھ۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی دلی دوستی نہیں ہو کہ ان کی ناراضگی کی فکر رب کریم کو ناراض کرنے سے زیادہ ہو۔ یاد رکھیے یہ بات، اس دور میں یہ تو یہ تھا کہ وہ باتیں کرتے، گپ شپ کرتے اور وہ راز وہاں چلے جاتے، اس لیے اللہ پاک نے منع کر دیا، کیونکہ یہودی کیا تھے؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، بے شک وہ اوس و خزرج ہوں، مدینہ والے ہوں، انصار ہوں، پہلے سے ان کے پکے دوست ہوں، وہ ان کی نفرت میں بدل چکی تھی محبت، کیوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، تو وہ کیسے یہ بات پسند کر سکتے تھے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات مان رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اوپر اسلام لے آئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اچھا تعلق کریں۔ ان کی تو وہ اجارہ داری، وہ ان کی جو ریپوٹیشن تھی، ان کو جو فدیے ہدیے دینے کا جو سلسلہ تھا، یہ سارے سلسلے بند ہو رہے تھے، ان کی جو تعظیم کی جاتی تھی، لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اب لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، تو وہ یہ چیز تو برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے کیا، ان کے بظاہر انہوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام ساتھ تعلقات اچھے رکھے، لیکن اندر سے نفرت کرتے تھے اور شدید نفرت کرتے تھے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بتا دی مسلمانوں کو کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہم سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت اسلام ممالک کے سربراہان کو ہے، جو آج اس وجہ سے فلسطین سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں، کسی اسلامی ملک کا ساتھ نہیں دیتے، کہیں پہ بھی جو ان اسرائیل کو اور کرسچنس کو نقصان پہنچانے کی کسی مہم کا حصہ نہیں بنتے۔ کیوں کہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کی دوستیاں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے پکے دوست ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کو اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ عرب ممالک کا کیا حال ہے، ان کی دوستی ان کے ساتھ کس قدر آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں وہ مسلمان جن کا خون بہ رہا ہے، جن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچھ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو دوست، کہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرما دیا تھا کہ ایمان والو ان کو کبھی دلی دوست نہ بنانا، لا یعلونکم خبالا۔ یہ عرب ممالک، یہ اسلامی ممالک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمارے بیسٹ فرینڈز ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو کیا یہ آیت نہیں سنتے کہ اللہ پاک نے کہا کہ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی آج اگر فلسطین پہ ہے، کل ایران پہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح سے کسی بھی اور اسلامی ملک کے اوپر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ سب کی باری آئے گی، کیا وہ نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے جب ان کو موقع ملے گا۔ ابھی وہ اگر اٹمی طاقت ہے، کوئی کسی ملک کے کسی مفاد کی وجہ سے، کوئی جو ان کی جو چراغ ہی نہیں کر رہے، ان کی کسی بات سے اعراض ہی نہیں کر رہے، بلکہ ان سے قرضے لے کے ان کو ڈبل سود کے ساتھ کیا کچھ دے کے واپس کر رہے ہیں، اور کتنے ان سے ہتھیار خریدتے ہیں، ان سے فائدے پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے وہ چپ ہیں۔ ورنہ جب ان کو موقع ملے گا تو لا یعلونکم خبالا، کسی بھی اسلامی ملک کو، کسی بھی مسلمان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار کی بھی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہود و نصارہ کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے دور کے لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی شدید خواہش، دلی خواہش ان کی کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ مسلمانوں کو ہر حال میں وہ لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس مسلمانوں کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے، ان کا ہم نے نقصان کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بس، ہم اپنی حد تک یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں ہمارا کسی کرسچنس کے ساتھ، اگر کوئی امریکہ میں نہیں بھی ہے، انگلینڈ میں نہیں بھی ہے، پاکستان میں، تب بھی یوٹیوب اور یہ جو ہے فیس بک اور اس طرح انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور کیا کچھ آ گیا، اس
اس سب کے ذریعے بھی دوستیاں ہوتی ہیں، تو ان دوستیوں میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے بن جائیں، اتنے دلی دوست بن جائیں کہ دین کے شعائر کو نقصان پہنچانے میں ان کو وہ پیش ہوں، اور ان کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور ہو جائے، قرآن کریم سے دور ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں سے دور ہو جائے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی بغض تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی بظاہر وہ دوستی کا دم بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات اچھے بناتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقائد جہاں کی محفل میں جب آتے تھے تو باتیں کرتے کرتے، گپ شپ کرتے کرتے ایسی بات اپنے منہ سے نکال لیتے تھے جس سے صاف پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. کہہ دیتے تھے کہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا تو ہم خوش ہوں گے. اس طرح کی کوئی بھی بات ایسی وہ کر دیتے تھے کہ جس سے کیا ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ جو خیرخواہ نہیں ہیں، دشمن ہیں. یعنی کبھی کبھار اتنے احتیاط کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکل جاتی تھی جس سے ان کی خباثت، ان کی نفرت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ تو جو ظاہر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، صحابہ کرام کو پتہ چل گئی، وہ تو ہوئی. اس کے علاوہ ایسی بھی ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے نا، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے نا، وہ اس سے بہت بڑا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. یعنی بظاہر جو تھوڑی بہت ان سے منہ سے ان کے کوئی بات نکل جاتی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس سے بہت بڑی وہ بات ہے جو ان کے دلوں میں ہے، جو دلوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے نا، وہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم تمہارے لیے ان آیات کو دیکھیں کتنا واضح کر کے صاف الفاظ میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ ان کو دوست مت بناؤ. یہ منہ پہ ایسے تمہارے ساتھ میٹھے ہیں، کبھی کبھی کچھ بات دل سے نکل بھی جاتی ہے ان کی زبان سے، اور ان کے سینوں میں زیادہ ہے، تو ان کے لیے کتنا واضح کر کے. اور قرآن کریم کی تمام آیات کی بات ہو رہی ہے، تمام نشانیوں کی بات ہو رہی ہے جو رب کریم کی ہیں، ہر چیز بہت کلیئر ہے. اللہ پاک لیکن فرما رہے ہیں ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھو، اگر تم سمجھو، اگر تم غور کرو تو پھر یہ سب فائدہ ہو سکتا ہے تمہیں، پھر تم اس سے اللہ کی آیات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. تو میری پیاری بہنوں پھر کیا خیال ہے کہ ہم لوگ خود کو عقل مند ظاہر کریں یا نہیں؟ ہم نے کوشش تو یہی کرنی ہے نا، دنیا کے معاملات میں، بات چیت میں، گپ شپ میں، ہر چیز میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر ایک بندہ ہماری تعریف کرے، ہر بندہ سمجھے. ہم جملہ بولتے ہیں سوچ سوچ کے کہ سب دیکھیں کہ ہم نے کیا بات کی ہے، کیسے کی ہے، اچھا سا اچھا بولیں سب کچھ، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو تو تمہیں کیا ہوگا، یہ آیات اثر کریں گی، یہ آیات سمجھ میں آئیں گی. تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے فہم میں اضافہ فرمائے، سمجھ میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العزت اور خود کوشش بھی کرتے ہیں، غور کریں. اب ہم لوگ کہیں کہ بھائی برتن دھوتے ہوئے وہی باتیں میں جیسے اکثر کہتی ہوں، کچن صاف کرتے ہوئے مگر آیات کو سنیں نہ، غور کریں نہ، تدبر کریں نہ، آیت کو دیکھیں، بس زبانی تھوڑا سا سن لیا، نہ پڑھیں نہ کچھ کریں، تو پھر کیسے یہ ہمیں پھر ہمارے اوپر اتنا زیادہ اٹریکٹ کرے گا، کیسے فائدہ دے گا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو عقل رکھے گا، سمجھ رکھے گا، غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ جو ہے فائدہ دے گا. یہ قرآن، یہ آیات اس کو کیا کریں گی؟ فائدہ دیں گی. تو میری پیاری بہنوں، اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو یہ بیان ہوا یہود و نصارہ، اس کے علاوہ منافقین بھی تھے. منافقین کے اوپر بھی یہ کوٹ کرتی ہے کہ منافقین کا بغض بھی ان کا جو ہے نا منہ سے ظاہر ہوتا تھا. کبھی کبھی وہ ایسا کرتے تھے، اور کچھ منافقین ایسے تھے کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کو واضح طور پہ اندازہ تھا کہ یہ منافق ہیں، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ان سے اتنی دوستی نہ کرو، ان سے ایسی راز کی باتیں نہ کرو. بظاہر یہ مسلمان بنے ہوئے، لیکن کبھی کبھی ان کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. اور میری پیاری بہنوں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بظاہر جو ہے نا ہماری دوستی کا دم بھرتے ہیں اور ہنستے کھیلتے سب کچھ، لیکن اندر سے جڑے کاٹتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، ہر بندے کے بارے میں مثبت سوچنا چاہیے. ہم خود سوچ سوچ کے نا خود کو ہلکان کر دیتے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اچھا وہ جل رہی ہے، وہ تنگ ہو رہی ہے، وہ تو پتہ نہیں جادو کروا رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے. خود کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، خود کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب ہمیں ان کے بارے میں بھی پازیٹیو سوچنا چاہیے، صرف پازیٹیو، کہ ہر بندہ جو ہے اچھا سوچ رہا ہے، صرف اپنے آپ کو ہمیں صحیح نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.